بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس مبارک ہے۔ آج یعنی کہ 2 اگست 2024 کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا 102 یوم ولادت منائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں معلومات حاصل کی کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ پیدائش کے وقت نہ تو روئے تھے، جیسے ہی ان کی عمر بڑی ہوتے چلے گئی اور اللہ کے وہ قریب ہوتے چلے گئے اور عام انسان سے بالکل الگ زندگی گزارنے لگے، کیونکہ ان کا رویہ عام انسان کے مطابق نہیں تھا بلکہ منفرد تھا۔ لوگوں نے انہیں پاگل قرار دے دیا اور اس طرح انہیں ناگپور کے پاگل خانے میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی ان کے چمتکار جاری رہے اور بلکہ وہیں سے ان کے اور کارناموں کی صحیح معنوں میں ابتدا ہوئی۔ کبھی وہ پاگل خانے میں نظر آتے تو کبھی کامٹھی کی گلیوں میں نظر آتے۔ اس طرح وہاں کا کل اسٹاف بھی آپ کا مرشد بن بیٹھا۔ ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ دے دی کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پاگل نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی صفات کے حامل شخص ہے جسے میڈیکل سائنس وضاحت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران مہاراجہ بہادر شریمن راگھو جی راؤ بھونسلے، جو ناگپور کے مہاراجہ تھے، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پرستار بن گئے اور انہیں باقاعدگی سے دیکھنے لگے۔ ایک دن شام کو انہوں نے سوچا کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل خانے سے نکال کر اپنے محل میں لے آئیں گے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ بابا ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ایک ریڈ پیلیس یعنی لال کلر کا محل انہیں نظر آیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ او بڑے بھائی، مجھے یہاں رہنے دو۔ یہ 9 جولائی 1908 کی صبح کے 3 بجے تھے اور جمعرات کا دن تھا۔ مہاراجہ نے فوراً اپنے افسران کو بلایا اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات چیت کی۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ مہاراجہ کو فوری طور پر گورنر سینٹرل پروسیس کو رہائی کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ آخرکار 2000 روپے کی ضمانت جمع کروانے کے بعد مہاراجہ نے 21 ستمبر 1908 کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی حاصل کی اور انہیں اپنے محل لے آئے۔ ایک بار حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کنان ندی کے کنارے ریت پر لیٹے ہوئے تھے جب 2 خواتین شانتا بائی اور سبھدرا بائی امراوتی سے ان کے پاس آئیں۔ بابا کے پاؤں چھونے کے دوران انہوں نے ذہنی طور پر ان سے اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اندرونی دعائیں کو سن لیا اور ان کی فریاد کو سن لیا اور ہر ایک کو ایک ایک لڈو دیا اور انہیں بیٹوں کی دعا دی۔ واپس پر شانتا بائی نے تو لڈو کو بطور برکت کھا لیا، لیکن سبھدرا بائی نے اسے نہیں کھایا کیونکہ بابا نے اسے چکھا تھا اور وہ پیدائش سے مسلمان تھے۔ اس عورت نے چپکے سے اس لڈو کو ریت میں دفن کر دیا۔ جیسے جیسے الہی مرضی چلتی رہی، شانتا بائی کو 9 ماہ بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بچہ تقریباً 2 ماہ کا ہو گیا تو وہ بچے کے ساتھ بابا کے پاس آئی تاکہ ان کی دعائیں لیں۔ سبھدرا بھی، جو اس وقت تک حاملہ نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ آئی۔ جب شانتا بائی نے اپنے بچے کو بابا کے پاؤں کے نیچے رکھا تو سبھدرا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی اور روتے روتے کہا، بابا بابا، میرا بچہ کہاں ہے؟ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ریت کے نیچے سے بچہ تلاش کرنے کو کہا، اشارے کرتے ہوئے جیسے کہ انہیں معلوم تھا کہ لڈو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ سبھدرا نے فوراً اپنی غلطی کا ادراک کیا اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نادم ہو گئی۔ مرشد رحم دلی کے مجسمے ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ اور حال نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پگھلا دیا۔ انہوں نے اسے بھی دعا دی۔ 1 سال بعد اس عورت کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا سلسلہ مزید جاری رہا۔ اس کے آگے کیا ہوا ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے۔ اگر ہاں تو اسے لائک کیجیے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔